بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی 8 نمبر آیا مقصہ کے چند کلمات آپ کے سامنے تحریری طور پر موجود ہیں۔ ان کلمات کو کس طرح پڑھنا ہے اور ان کلمات پر جو تجویدی قوانین جاری ہوتے ہیں ان کا اجرا کس طرح کرنا ہے، یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کلمات کو پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا۔ تو آپ کے سامنے جو کلمات ہیں ان کو ادا کرتے وقت ان چیزوں کا خیال کرنا ہے کہ میم کے نیچے جو زیر ہے کسرہ ہے، اس کو معروف پڑھیں، می پڑھیں، میں نہ پڑھیں، می پڑھیں۔ اور نون جو ہے اس پر تشدید وجود ہے، نون پر تشدید آ جائے یا میم پر تشدید آ جائے تو وہاں پر غنہ زمانی مظہرہ ہوتا ہے، تو یہاں پر غنہ کریں گے۔ سین پر سیٹی کی آواز آئے گی، حروف صفیریہ میں سے ہے، اور نیچے زیر موجود ہے، کسرہ موجود ہے، اس کو معروف پڑھیں گے۔ سے نہیں پڑھیں گے، سی پڑھیں گے۔ الف سے پہلے زبر موجود ہے تو الف مدہ ہے، مد اصلی ہے، لہٰذا اس کو دراز کریں گے۔ نون کو جب پڑھیں گے تو نون کو الف مدہ کی وجہ سے ایک الف دا دراز کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، وَمِنَ النَّاسِ، معروف بھی پڑھا، نون پر تشدید تھی، غنہ کیا، الف مدہ کی وجہ سے نون کو دراز بھی کیا، سین پر سیٹی کی آواز بھی آئی۔ اب یہاں پر ہم قوانین دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ اصل میں 3 کلمات کا مجموعہ ہے۔ وہ 3 کلمات کون سے ہیں؟ یہ پہلا جو کلمہ ہے یہ اصل میں من تھا، ٹھیک ہے، اور آگے جو آپ کو الف اور لام نظر آ رہا ہے یہ اصل میں ال تھا، ٹھیک ہے۔ تجوید کی اصطلاح میں اسے لام تعریف کہتے ہیں، اور نحوی حضرات اس کو حرف تعریف کہتے ہیں۔ یہ نکرہ پر داخل ہوتا ہے، اسم پر داخل ہوتا ہے، اور وہ بھی نکرہ پر، اس میں نکرہ پر داخل ہوتا ہے، اس کو معرفہ بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تیسرا کلمہ وہ تھا ناسی، ناسی، من پہلا کلمہ، من نہیں پڑھنا، من، اور ال جو ہے یہ دوسرا کلمہ، اور ناسی تیسرا کلمہ۔ اب ان پر کون سے تجویدی قوانین جاری ہوئے؟ تو سب سے پہلے ہم ادغام شمسی والا قاعدہ جو ہے جاری کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ادغام شمسی جو ہے اور اظہار قمری ان کی وضاحت کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، لام تعریف اس کو پڑھیں یا حرف تعریف اس کو پڑھیں، یعنی ال کو حرف تعریف بھی کہا جاتا ہے، لام تعریف بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ نکرہ پر داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے والے جس اسم پر داخل ہوا ہے اس نکرہ کو معرفہ بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ال جو ہے یعنی لام تعریف ہے یا حرف تعریف ہے، اس کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے اظہار قمری اور ایک ہے ادغام شمسی۔ اظہار قمری کسے کہتے ہیں؟ لام تعریف جب قمری حرف پر داخل ہو تو وہاں پر لام تعریف پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو اظہار قمری کہتے ہیں۔ جب لام تعریف قمری حرف پر داخل ہو، حروف قمریہ کتنے ہیں؟ یہ 14 حروف قمریہ ہیں جن کا مجموعہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ ابغی، حجک، وخف عقیمہ، حمزہ، با، غین، حا، جیم، کاف،
یا میم ہا، یہ جو حروف ہیں جن کو جمع کیا گیا ہے، یہ تمام حروف قمری حروف کہلاتے ہیں، حروف قمریہ ان کو کہتے ہیں۔ جب ان حروف میں سے کوئی حرف شروع میں ہو اور اس پر لام تعریف داخل کیا جائے تو اس صورت میں لام تعریف جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اظہار کہتے ہیں ظاہر کرنے کو، اور قمری قمر والا اظہار، یعنی چاند والا، قمر کہتے ہیں چاند کو، اور یا آخر میں نسبت کی ہے، چاند والا اظہار۔ کیا مطلب؟ جب چاند ہوتا ہے نا تو اس وقت تارے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو اسی مشابہت کی وجہ سے اس قانون کا نام اظہار قمری رکھا گیا، کیونکہ جب قمری حرف ہوگا تو اس پر داخل ہونے والا لام جو ہے وہ بھی ظاہر ہوگا، نظر آ رہا ہوگا، جس طرح چاند ہو اور تارے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی کی مناسبت سے یہ نام جو ہے تجویز کیا گیا اظہار قمری۔ قمری حرف پر جب لام تعریف داخل ہوتا ہے تو وہ اسی طرح لام تعریف ظاہر ہوتا ہے، پڑھا جاتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے، لام جو ساکن ہوتا ہے، جس طرح چاند کی موجودگی میں تارے جو ہے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان حروف کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں ان میں الف جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ ان حروف کے علاوہ جتنے بھی باقی حروف ہیں، الف کے علاوہ ان حروف کو شمسی حروف کہا جاتا ہے، حروف شمسیہ کہا جاتا ہے۔ جب ان حروف پر، یعنی ان حروف کے علاوہ، حروف قمریہ کے علاوہ باقی حروف میں سے کسی حرف پر لام تعریف، یہ جو لام تعریف ہے یہ حرف تعریف سے کہتے ہیں ال، یہ جب داخل ہوتا ہے تو اس وقت لام تعریف کا اس شمسی حرف میں ادغام ہو جاتا ہے، اس شمسی حرف پر تشدید آ جاتی ہے، اور لام جو تعریف ہے وہ نہیں پڑھا جاتا کیونکہ اس میں ادغام ہو جاتا ہے، تو لام اس وقت پڑھا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس قانون کو ادغام شمسی کہتے ہیں۔ ادغام کا لغوی معنی ہوتا ہے ملانا، پہلے کا دوسرے مل جانا، داخل ہو جانا۔ شمسی، شمس والا، سورج والا ادغام۔ تو کیا مراد؟ جب سورج نکلتا ہے نا تو اس وقت چاند بھی نظر نہیں آتا، تارے بھی نظر نہیں آتے، صرف سورج نظر آتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے یہ نام دیا گیا کہ جب شمسی حرف ہوگا تو اس پر لام تعریف داخل جب کریں گے تو وہ لام تعریف جو ہے نا وہ بالکل وہ اس میں شامل ہو جائے گا، وہ خود جو ہے اپنی ذات جو ہے کھو دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ پڑھا نہیں جائے گا، اس کا ادغام ہو جائے گا۔ جس طرح سورج آسمان پر موجود ہو، تارے نظر نہیں آتے، چاند نظر نہیں آتے، چاند نظر نہیں آتا، اسی طرح جب شمسی حرف ہوگا اس پر جب لام تعریف داخل ہوگا تو وہ لام تعریف جو ہے وہ پڑھا نہیں جائے گا، اس کا آگے ادغام ہو جائے گا، شمسی حرف پر تشدید آ جائے گی۔ تو یہ لام تعریف کے دو قاعدے ہیں، اچھی طرح آپ نے یاد کرنے ہیں۔ ایک کا نام ہے اظہار قمری اور دوسرا کا نام ہے ادغام شمسی۔ اظہار قمری کی مثال یہ لکھیے، الحمد، حمد اسم ہے اور نکرہ تھا، لام تعریف داخل ہوا تو یہ معرفہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر ہم نے جب دیکھا کہ لام تعریف داخل ہوا ہے وہ ہے ہا پر، ہا سے بالکل پہلے ہے، اس پر داخل ہوا ہے، تو ہا کا تعلق قمری حروف کے ساتھ ہے۔ جب ہم نے قمری حروف کو دیکھا تو یہ دیکھ لیں قمری حروف میں ہا موجود ہے، تو چونکہ یہ قمری حرف پر داخل ہوا ہے اس لیے اب اس کا اظہار ہوگا، اور اس قاعدے کو اظہار قمری کہیں گے، یعنی لام جو ہے وہ پڑھا جائے گا۔ اور دوسرا جو قاعدہ وہ ادغام شمسی کا ہے۔ تو یہی آج کا ہمارا جو ہے نا سبق سمجھ لیں کہ یہاں پر جو قاعدہ جاری ہوا ہے کہ نون پر لام تعریف جب داخل ہوا تو نون چونکہ حروف قمریہ میں سے نہیں ہے بلکہ باقی حروف میں سے ہیں، اور باقی حروف جتنے بھی وہ شمسی حروف ہیں، لہٰذا اب لام پڑھا نہیں جائے گا بلکہ لام کا شمسی حرف میں ادغام ہو جائے گا اور شمسی حرف پر تشدید آ جائے گی۔ تو نون پر تشدید اس وجہ سے آئی کیونکہ لام جو تعریف ہے وہ اس میں داخل ہو گیا، اس کا ادغام ہو گیا، ادغام شمسی والا قاعدہ جاری ہوگا، یہاں پر ادغام شمسی والا قاعدہ جاری ہوگا۔ تو یہ دیکھ لیں اصل میں یہ تھا الناسی، جب ادغام شمسی والا قاعدہ جو ہے جاری ہوا تو وہ بن گیا الناسی۔ تو آپ کے سمجھانے کے لیے یہ میں نے لکھ دیا ہے الناسی بنے گا، کیونکہ لام جو ہے اس کا ادغام ہو گیا، اب لام نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اب وہ شمسی حرف مشدد بن چکا، اب وہ پڑھا جائے گا الناسی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اس میں جو حمزہ ہے یہ کیوں نہیں پڑھا گیا؟ دوسری بات یہاں پر جو ہے ال کا حمزہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ تین کلمات ہیں، من ہے، ال ہے، ناس ہے، تو یہ ال کا لام تو چلو ادغام شمسی کے قاعدے کی وجہ سے نہیں پڑھا گیا،
اس کا ادغام ہو گیا، شمسی حرف پر تشدید آ گئی، تو یہ جو ال کا حمزہ ہے اور حمزہ بھی مفتوح ہے، زبر والا ہے، تو یہ کہاں گیا؟ تو یاد رکھیں لام تعریف کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وصلی، وصل کے وقت وہ گر جاتا ہے۔ اب جب ہم اس کا وصل کریں گے پچھلے کلمے کے ساتھ تو اس وقت جو ہے نا حمزہ جو ہے گر جائے گا، لہٰذا یہاں پر جو حمزہ موجود ہے یہاں پر ہے، یہ جب وصل پیچھے کیا تو یہ حمزہ وصلی تھا اس لیے گر گیا۔ یہ ساتھ میں نے اشارے کر دیے، پہلے ادغام شمسی کا قاعدہ جاری ہوا، تیسری جگہ پر حمزہ وصلی گر گیا، اور پہلی جگہ پر یہ 3 کلمات علیحدہ علیحدہ لکھے گئے ہیں تو حمزہ وصلی گر گیا۔ اب یاد رکھیں نون پر بھی جزم موجود ہے اور دوسرا نون جو ہے وہ مشدد ہے، اور یاد رکھیں کہ مشدد حرف جو ہوتا ہے نا، ساکن اور متحرک حرف مل کر مشدد حرف بنتا ہے۔ ساکن حرف ہو اور ایک متحرک ہو، جب یہ دونوں ملتے ہیں نا تو ایک مشدد حرف بنتا ہے، جیسے اب با، یہ ہم قاعدے میں پڑھا کرتے تھے نا، تو اصل میں یہ ساکن حرف تھا پہلے والا، دوسرا جو حرف تھا وہ متحرک تھا، اس پر زبر تھی، جب پہلے کا دوسرے میں ادغام کیا تو ابا بن گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کو جب کھول کر لکھیں گے، جب اس کی اصل نکال لیں گے تو اصل میں یہ ہے اب با، تو ساکن حرف اس کے اندر جو ہے چلا گیا، اس کا ادغام ہو گیا، اس میں مل گیا۔ تو یہی آپ یہاں پر سمجھے کہ جو مشدد حرف ہوتا ہے نا، مثال جیسے یہ ہے یا جیسے نون پر تشدید ہے، تو اس میں ساکن حرف پوشیدہ ہوتا ہے، اس لیے تو وہ مشدد حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ جس طرح ساکن کو پچھلے کلمے کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، مشدد حرف کو بھی پچھلے کلمے کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو اب ایک ساکن یہ ہے اور ایک تشدید کے اندر ساکن ہے جس نے پیچھے ملنا ہوتا ہے، 2 ساکن جمع ہو گئے، اور 2 ساکن جب 2 مختلف کلموں میں جمع ہو جائیں تو ان کو اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی کہتے ہیں۔ اجتماع ساکنین یعنی 2 ساکنوں کا جمع ہونا۔ اجتماع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جمع ہونا، یہ لکھ دیا میں نے 4 نمبر پر۔ اجتماع کا مطلب ہے جمع ہونا، ساکنین 2 ساکنوں کا تثنیہ کا صیغہ ہے۔ علی کا مطلب پر ہوتا ہے، غیر حد ہی جو ایک ہی کلمہ میں نہ ہوں بلکہ 2 مختلف کلموں میں جمع ہوں ان کو علی غیر حد ہی کہتے ہیں۔ اب من جو ہے پہلا کلمہ ہے، اس کے آخر میں ساکن ہے، اور دوسرا کلمہ نحاسی، اس کے پہلا کلمہ جو پہلا حرف وہ ساکن ہے۔ اب پہلا ساکن پہلے کلمے کے آخر میں اور دوسرا ساکن دوسرے کلمے کے شروع میں ہے، تو چونکہ اب 2 کلمات میں یہ جمع ہو گئے 2 ساکن حروف، اس لیے اس کو اجتماع ساکنن علی غیر حد ہی کہا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر معاملہ یہ تھا کہ یہ بھی ساکن ہے، یہ بھی ساکن ہے، تو اب پڑھا کیسے جائے؟ تو اجتماع ساکنن علی غیر حد ہی کا ایک قانون ہے کہ جب پہلا ساکن حرف جار من کا نون ہو، جس طرح یا من آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ من حرف جار ہے، تو من کا جو نون ہو پہلا ساکن، تو اس وقت اس نون کو زبر دے کر آگے والے ساکن سے ملا دیتے ہیں، تو لہٰذا نون پر زبر دی۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں وَمِنَ النَّاسِ، یہ نون ساکن تھا، من تھا، حرف جار تھا، تو اس پر اجتماع ساکنن علی غیر حد ہی کے قانون کے مطابق پہلے ساکن کو زبر دی اور اس کو دوسرے ساکن کے سے ملا دی۔ اب یہ جو الف لام کیوں موجود ہیں؟ تو یہ اس لیے موجود ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ اصل میں یہاں پر یہ موجود تھے لیکن ان کو گرایا گیا ہے۔ لام جو تعریف کا موجود تھا لیکن لام کا ادغام ہو گیا شمسی حرف آنے کی وجہ سے، اور حمزہ جو ہے وہ گر گیا۔ اب صرف دلالت کرنے کے لیے، اشارہ کرنے کے لیے لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے، ایسی ہے کہ جیسے یہ موجود نہیں ہے، صرف اشارہ کرنے کے لیے ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ لام تعریف اس پر داخل تھا اور یہ نکرہ نہیں بلکہ معرفہ ہے۔ آگے مخارج کا خیال کرنا ہے، وہ تو آپ کو کئی مرتبہ پڑھا چکا ہوں کہ واو دونوں ہونٹوں کی گلائی سے، میم جو ہے دونوں ہونٹوں کی خشکی سے، نون جو ہے لام کے کنارے اور اوپر والا تالو کا آگے والا حصہ جو منہ کی طرف ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے ادا ہوتا ہے، اور سین جو ہے اوپر والے دونوں دانت اور نیچے والے دونوں دانت جہاں ملتے ہیں وہاں پر زبان کی نوک لگائیں تو سین جو ہے وہ ادا ہوتا ہے۔ الف حلق کے نیچے والے حصے سے، اگر مدہ ہو تو جوف دان منہ کے خالی حصے سے، لام جو ہے وہ بھی زبان کے کنارے اوپر والا تالو کا وہ حصہ جو منہ کی طرف وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ سیٹی کی آواز آئے گی کیونکہ سین جو ہے حروف صفیریہ میں سے، لہٰذا یہاں پر سیٹی کی آواز آئے گی۔ غنہ زمانی مظہرہ، نون پر تشدید آ جائے، نون مشدد میم مشدد پر ہمیشہ غنہ زمانی مظہرہ ہوتا ہے۔ مد اصلی یہ الف سے پہلے زبر ہے تو علی مدہ بنا، مد قلبی من دراز کرنا کھینچنا، مد کی 2 اقسام مد اصلی اور مد فرعی، تو یہ مد اصلی بنے گا کیونکہ مد اصلی کے اقسام میں سے ایک قسم یہ الف مدہ جو ہے یہاں پر پائی جا رہی ہے۔ جزاک اللہ۔